سے سب سے بڑا منصب عظما درجہ احبیت ہے. آپ کو شاید سمجھ نہیں آئے گی تو میں یوں سمجھاتا ہوں. جو جتنا بڑا محبوب ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے. میرے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا, توجہ سے سنیے گا, میں یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا اور امید ہے کہ آپ توجہ فرمائیں گے. نماز بھی بہت بڑا کام ہے, روزہ بھی بہت بڑا عمل ہے, زکوٰۃ, حج, لیکن ان تمام کاموں کا بدلہ پتہ ہے کیا ہے؟ جنت. بے شک, بے شک. اور درجہ احبیت جسے مل جائے, یعنی جو پیار ہے, محبت ہے, اس محبت کا اجر پتہ ہے کیا ہے؟ جنت نہیں, محبوب. آگے محبوب جدھر ہوگا آپ بھی ادھر ہوں گے. تو میرے مصطفیٰ کریم سید کونین نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ میں زہرا, حسن, حسین اور مولا علی لیٹے ہوئے فرمایا وہ حاضر راکب, میں زہرا, حسن, حسین اور علی ہم اکٹھے پانچوں جنت میں ایک درجے میں ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ ایک درجے میں. لیکن ترمذی نے اگلا جملہ بڑا زبردست لکھا ہے, امام ترمذی نے جو حدیث ہے اس میں فرمایا صرف ہم ہی نہیں, ہم سے پیار کرنے والے بھی. اب آپ مجھے بتائیے, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج والوں کو تو ملے جنت, اور آل زہرا اور زہرا پاک سے محبت کرنے والوں کو ملے جنت میں نہیں. جنت میں بھی وہ درجہ جس میں خود حضور اور حضور ملے. اب اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اہل سنت و جماعت کے ہاں کہ جن ہستیوں سے میرے نبی نے سب سے زیادہ پیار کیا ہے, ان میں سب سے ٹاپ پہ جس ہستی کا نام آتا ہے وہ وہی ہیں جن کا آج ہم ذکر خیر سنا. ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ حضرت عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ فرماتی ہیں اور آپ سے سوال کیا گیا کہ ای الناس کان احب الی رسول اللہ, حضور کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ قالت فاطمہ, سیدہ نے جواب دیا حضور کو سب سے زیادہ پیار زہرا پاک سے تھا. پھر سوال کیا گیا من الرجال, مردوں میں سے سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ قالت زوجها, فرمایا مردوں میں اس کا شوہر. ان کان ما علمت صواما قواما, جو میں جانتی ہوں نا تو قیام بھی انہی کے ساتھ تھا, صوم بھی انہی کے ساتھ تھا. ترمذی نے اس حدیث کو روایت کی ہے, المستدرک علی الصحیحین کے اندر امام حاکم نے اس کو ذکر کی ہے, طبرانی کبیر میں موجود ہے, اسد الغابہ میں موجود ہے, اور اس کے علاوہ تہذیب الکمال میں موجود ہے. اچھا, اب یہ چونکہ پہلا ایک ٹاپک میں نے لفظ بولا کہ حضور کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ سیدہ زہرا پاک. اب یہ ایک حدیث آ گئی. دوسری حدیث ہے حضرت ابن بریدہ, اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کان حب النساء الی رسول اللہ فاطمہ, تمام کائنات کی عورتوں میں حضور کو سب سے زیادہ جو پیاری لگتی تھی تو آپ کی بیٹی سیدہ زہرا تھی. ومن الرجال علی, مردوں میں علی حضور کو سب سے زیادہ پیارا. امام ترمذی نے اس حدیث کی تخریج کی ہے, نسائی میں موجود ہے, المستدرک علی الصحیحین میں موجود ہے, طبرانی اوسط میں موجود ہے, سیر اعلام النبلاء میں موجود ہے. اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک حدیث ہے, حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ایما حب الیکا انا ام فاطمہ, حضور یہ بتائیں آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے, میں زیادہ پیارا ہوں یا زہرا زیادہ پیارا؟ اس کی جو حدیث کی جو ڈیٹیل ہے نا وہ یہ کہ ایک دن دونوں بیٹھے تھے, سیدہ پاک بھی اور مولا علی بھی. تو سیدہ پاک نے فرمایا حضور مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں, مولا علی نے فرمایا مجھ سے زیادہ. اچھا, ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اوپر سے سرکار تشریف لے آئے. اب مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ, اب آپ بتائیے آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون لگتا ہے؟ میرے نبی نے کیا فرمایا, سنیے, فرمایا احب الی من فاطمہ تو احب الی من کا وانت اعز علی منہا. فرمایا علی, فاطمہ مجھے تجھ سے زیادہ پیاری ہے اور تو مجھے فاطمہ سے زیادہ عزیز ہے. اگر آپ کو سمجھ آئی
میں نے ایک دن یہ بات بیان کی تو ایک صاحب کہنے لگے اے کڑی گل ہوئی، پیار بھی تو وہی ہے، عزیز بھی تو وہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں۔ حضور نے لفظ حب کے ساتھ زہرا پاک کا بیان کیا اور عزیز کے ساتھ مولا علی کا، کیا مطلب ہے؟ گویا حضور بتا رہے ہوں کہ کام وہ بھی نہیں ہے اور کام یہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہستیاں حضور کو سب سے زیادہ پیاری لگتی ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہوا مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا یا فاطمہ، اے نبی کے جگر کے ٹکڑے، اے زہرا پاک، واللہ ما رأیت احدا احب الی رسول اللہ من کے۔ حضرت عمر قسم کھا کے کہتے ہیں، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ویسے ہم چھوٹی چھوٹی بات پر کہیں کہ صحابی کا نجوم کو یہ مقتدے تم اعتدے تم، جس صحابی کے لڑ لگو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ حیرت کی بات ہے جب صحابہ شان آل محمد بیان کرتے ہیں، وہاں نہ جانے ہم صحابہ کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں، وہاں صحابہ کی بات کیوں نہیں ہم پکڑتے۔ حضرت عمر قسم اٹھا کے فرماتے ہیں زہرا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس پوری کائنات میں اللہ کے رسول کو تجھ سے زیادہ پیارا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ کون فرماتا ہے؟ حضرت عمر۔ تو پتہ چلا کہ میرے نبی کی محبوب ترین ہستیوں میں سے ایک ہستی سیدہ زہرا پاک ہے، اور یہ پیار کتنا زیادہ پیار ہے۔ اور دوسرے میں نے جیسے عرض کیا مولا علی ہیں، ظاہر ہے یہ ہستیاں جڑی ہوئی ایسی ہیں نا رشتے میں کہ جب ایک کا ذکر کرو دوسرے کا ہو ہی جاتا ہے۔ بھائی جب آپ امام حسن کا ذکر کریں گے تو امام حسین کا آٹومیٹیکلی ہو ہی جائے گا، جب آپ حسنین کا ذکر کریں گے تو ماما بابا کا ذکر ہو ہی جائے گا۔ اس لیے یہ پانچ ہستیاں رب نے ان کا ایسا معاملہ رکھا ہے نا کہ یہ آپس میں جدا نہیں ہے۔ حضور کا ذکر جہاں ہوگا وہاں ان کا ہوگا، جہاں ان کا ہوگا وہاں حضور کا ہوگا۔ تو پھر ہمیں کہنا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اس میں حسنین اور زہرا، اس میں حسنین اور سیدہ ہیں، اس گھرانے میں شیر خدا ہے، اس میں حسنین اور سیدہ ہیں، اس گھرانے میں خدا ہے۔ مالک ارض و سما، قرآن مجید، قرآن رشید، سورہ احزاب آیت نمبر 33، میرا رب فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس میں بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو کامن ہیں، آپ لوگ عموماً سنتے رہتے ہیں۔ میں تھوڑا سا حوالوں کے ساتھ عرض کر دوں تاکہ یہ جو آج کل بعض مولویوں کی طبیعت خراب ہے تو ان کو پیغام دے دیے جائے کہ آل محمد سے بغض چھوڑ دو، بننا کچھ نہیں ہے۔ یہ قرآن و سنت، یہ قرآن و حدیث، یہ پکار کر آل محمد کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ یہ زندگی کتنے دنوں کی ہے، تم بھی چلے جاؤ گے، ہم بھی چلے جائیں گے، پر جب یزید جیسی، جسے کہتے ہیں نا یزید جیسی بدبخت شکل والا اور یزید جیسا کمینہ جو اس وقت کا بے تاج بادشاہ اور جناب جسے کہتے ہیں نا ڈکٹیٹر تھا، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر وہ سرکار کی آل کے قصیدے اور ذکر کو ختم نہیں کر سکا۔ آج اس کا نام موجود ضرور ہے لیکن گالیوں میں ہے، اور آل محمد کی عظمتوں اور قصیدوں کو کون روک سکتا ہے؟ نام ان کا بھی ہے، نام اس کا بھی ہے، اس کا نام گالیوں میں موجود ہے اور ان کا نام نمازوں میں موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ نمازوں میں۔ اور یاد رکھیں، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، دنیا کے اندر بھی بلائیاں ان کے نام ہے جو آل محمد کے در کے گدا ہو گئے، اور عاقبت کی بلائیاں بھی انہی کے نام ہیں جو آل رسول سے وابستہ ہو گئے، جو زہرا پاک اور ان کے آستانے سے کٹ گئے۔ رب کی قسم
مصطفیٰ نے بھی انہیں چھوڑ دیا، خدا نے بھی انہیں چھوڑ دیا۔ آیت تطہیر میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور آیت تطہیر کیا ہے؟ جس میں اللہ پاک فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ توجہ ایسا کی آیت تطہیر کا مصداق کون ہے؟ میں کسی شیعہ کی کوئی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، میں ضرورت کیا ہے؟ لیکن حیرانگی مجھے اس وقت ہوتی ہے کہ جب کتابیں سنیوں کی پڑھو، حوالے اہل سنت کی حدیث کی کتابوں کی دو، اور جب بعد میں کوئی کہتے شیعوں کی روایت ہے، بندہ لیوے جتی مارے نہ تے پوچھے ہوتے کہ یار روایت شیعہ دی پڑھیا کتابت کی کر رہی ہے، مطلب اتنا پھوس تمہارے اندر آ گیا کہ اپنی کتابوں کو ماننے سے بھی تم قاصر ہو۔ لیکن میں حوالے دوں گا اور چیلنج کرتا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے جتنے ہو، آج کل تو بڑا آسان ہے، یہ گوگل پہ بیٹھو، حدیث کے نمبر میں بتاتا ہوں، لکھو چیک کرو، ایک بندہ میرا حوالہ غلط ثابت کرتے میرا سر تن سے جدا۔ لیکن اگر قرآن و حدیث پکار پکار کر محمد عربی کے خاندان کو بے مثل و بے مثال بیان کریں تو اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہے جو ان کو بے مثل و بے مثال نہ مانے۔ حوالے سنتے جائیے، صحیح مسلم حدیث نمبر 6414، نسائی شریف حدیث نمبر 1843، صحیح ابن حبان 6975، سنن ترمذی 3205، مسند بزار 2251، طبرانی کبیر 2666، اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ المستدرک الصحیحین، سنن الکبریٰ للبیہقی، شرح سنن للبغوی، کنز العمال، مشکل الاثار للطحاوی، مشکات المصابیح، مسند احمد بن حنبل، فضائل الصحابہ احمد بن حنبل، تاریخ دمشق یعنی جسے ابن عساکر کہتے ہیں، مسند ابن راہوے اسحاق بن راہوے، تفسیر طبری میں موجود ہے، تفسیر روح البیان، تفسیر فتح القدیر للشوکانی، المحرر الوجیز۔ مہربانی یار، پھر گالو تھی آگئی نا پریشانی ہے وہ کہ تسی سبحان اللہ کر کر تھکی بیٹھے۔ تفسیر محرر الوجیز، تفسیر ابن برجان، تفسیر نیشاپوری غرائب القرآن، تفسیر سراج المنیر شربینی، تفسیر زاد المسیر جوزی، تفسیر در منصور، اس کے علاوہ سوائق المحرقہ، نبی پاک کے کئی صحابہ سے جن میں ٹاپ آف دا لسٹ میرے نبی کی بیوی حضرت سیدہ ام سلمہ، میرے نبی کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ، میرے نبی کی بیوی حضرت سیدہ صفیہ، کئی دیگر صحابہ سے مروی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ میرے نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت ام سلمہ کے گھر میں موجود تھے، آج ان کی واری کا دن تھا، ان کا جسے کہتے ہیں نمبر تھا، حضور ادھر موجود تھے۔ سیدہ فرماتی مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا حسن علی کو بلاؤ، حسن کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ۔ جب یہ چاہ رہے تو چونکہ جو مسلم کی حدیث ہے اس میں پہلا نام امام حسن کا آتا ہے، حسن آئے، اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور اپنے سامنے بٹھایا، حسین آئے، علی آئے، زہرا آئے، یہ چار آئے، پانچویں میرے مصطفیٰ، حضور نے اپنی دھاری والی چادر ان کے اوپر ڈالی، میرے برا حل اللہ کے نبی نے ان کے اوپر ڈالی، پھر حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ ہیں میرے گھر والے، فطہرہم تطہیرا، یا اللہ انہیں ہر قسم کی ناپاکی سے پاک کر دے۔ سیدہ فرماتی ہیں حضور پھر یہ قرآن کی تلاوت کرنے لگے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھیے، اس سے بھی آگے بڑھ کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد 6 مہینے تک، اس کے بعد 6 مہینے تک حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہر نماز فجر کے وقت حضور اٹھتے اور جا کر سیدہ زہرا پاک کے دروازے پہ کھڑے ہوتے اور فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت، اور دوسری روایات میں آتے السلام علیکم اہل البیت،
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، الحاحات والمصانف شیبانی میں ہے، المستدرک علی الصحیحین میں ہے، یہ طبری کے اندر موجود ہے، یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے، تفسیر در منصور کے اندر موجود ہے، اور پھر مجمع الزوائد میں حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مروی ہے کہ 17 ماہ تک، 6 ماہ کی وجہ کتنا آ گیا، 17 ماہ تک حضور سیدہ پاک کے دروازے پہ جا جا کر یہ آیت تلاوت فرماتے رہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آپس کی باتیں، سوچنے کی باتیں. جب ایک آیت نازل ہو گئی تو 6 مہینے یا 17 مہینے تک مصطفیٰ دروازے سارا پہ جا کر کیوں پڑھتے رہے؟ ملا اگر اب بھی تجھے اعلان آئے، نبی تو 17 ماہ اعلان کرتا رہا یہ آیت انہی کے بارے میں اتری ہے، تجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے. طبرانی اوسط میں موجود ہے، طبرانی صغیر میں موجود ہے، تاریخ بغداد میں موجود ہے، تاریخ تفسیر طبری میں موجود ہے، دیگر تفاسیر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. میرے نبی پاک کے صحابی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نزلت هذه الآیت فی 5، تو یہ جو آیت ہے یہ 5 تن کے بارے میں اتری ہے. فی رسول اللہ و علی و فاطمہ و حسن و حسین. یہاں تو ابو سعید الخدری فرماتے ہیں نا کہ یہ 5 تن کے بارے میں اتری ہے. حضرت ابو سعید الخدری کی دوسری روایتیں فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ یہ آیت ہم 5 کے بارے میں اتری ہے. فیہ و فی علی و فاطمہ و حسن و حسین. ایک میں ہوں، ایک علی، ایک زہرا، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے. اب جب یہ ثابت ہو گیا یہ آیت تطہیر ان کے بارے میں اتری، تو تطہیر کی آیت کہہ کیا رہی ہے؟ اللہ نے پاک صاف کر دیا، اللہ نے پاک صاف کر دیا. کیسے؟ جیسے پاک اور صاف کرنے کا حق. توجہ سے سنیے گا ذرا. اللہ نے نبی کے گھر والوں کو میں ایسے پاک صاف کیا جیسے پاک صاف کرنے کا حق ہے. اب توجہ کرنا، میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے. یہ میرے ہاتھ میں ایک کپڑا ہے، میں نے اگر اس کو پاک کرنا ہے، اور اگر میری توجہ سننے لفظ سننا ہے، اگر میں اس نیت سے اسے پاک صاف کروں کہ یار میں نے یہ چادر ہے نئی خرید کے لائیے، میں اسے گولڑا شریف سرکار کے مزار پر انوار پر ڈالوں گا. توجہ ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ جو مزارات کے اوپر چادریں چڑھانے کا فلسفہ ہے وہ فقط اتنا ہے کہ تاکہ اور لوگوں کے مقابلے میں جو اولیاء اللہ ہیں ان کی عزت اور عظمت کا اظہار ہو. باقی ایسا نہیں ہے کہ ان کو معاذ اللہ سردی لگتی ہے کہ ہم اوپر چادریں ڈالتے ہیں. اور اس میں بھی فقہائے کرام نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر پہلے سے چادریں موجود ہوں تو آپ کو بجائے اس کے کہ زیادہ سے زیادہ چادریں ڈال کر ان کو جیسے آج کل ہوتا ہے اوپر لکھ کے وہ ضائع ہو جاتی ہیں اور چادریں کہیں کہاں پڑی ہوتی ہیں کہیں کہیں، اس سے بہتر یہ ہمارے اساتذہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر چادریں پڑی ہوئی ہیں اولیاء کرام کے مزارات پر تو اب آپ وہی چادر کسی سید زادی کی خدمت میں پیش کر دیں، وہی چادر کسی بیوہ کی خدمت میں پیش کر دیں اور اس کو ثواب صاحب مزار کو بخش دیں. آپ یقین کریں وہ قبر پر چڑھانے سے اللہ کا ولی وہ کسی بیوہ کو دینے پر زیادہ راضی اور خوش ہو جائے گا. توجہ ہے سب کی. تو میں آج یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ چادر جا کر میں نے چڑھانی ہے کہاں؟ گولڑا شریف. تو بھائی کون چاہے گا کہ حضور کے آستانے پر، اور گولڑا شریف کون سا آستانہ ہے؟ فاتح قادیاں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا نام لیا میں نے؟ فاتح قادیاں، مجدد دورہ، مجدد اعظم، مامور من الرسول. کون مہر علی، کون شہنشاہ گولڑا؟ وہ ہستی کہ جس نے میدان عمل میں نکل کے بتایا کہ ناموس رسالت کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیسے ہوتا ہے. اور آپ میں سے جو گولڑا شریف سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں، گولڑے والے بزرگوں کا مرید
اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ حضور اعلیٰ کی تعلیمات کے مطابق اگر وہ کھولنے والے کا مرید ہے تو وہ نبی کی ختم نبوت کے موقع ماشاءاللہ تاجدار ختم نبوت. ہاں اور یاد رکھیں اللہ کا فضل و کرم ہے عملاً ہمارے بزرگوں نے ختم نبوت کا دفاع کر کے بتایا. تو خیر میں بات یہ کر رہا تھا کہ اگر محبت ہے میں ان سے ہے جی تو اب میں کتنی کوشش کروں گا کہ یہ جو چادر میں نے مزار پر انوار پر چڑھانی ہے تو اسے میں کتنی محنت کے ساتھ پاک کروں لیکن میں پھر بھی انسان میں پوری کوشش کے ساتھ اس کو پاک کروں تو پھر بھی پاک تو ہوگی. لیکن اگر مجھے یقین حاصل ہے کہ میں نے اس کو پاک کر کے بالکل خشک کر کے میں لفافے میں ڈال کے لے آیا ایک بندہ آ کر مجھے کہتا ہے جی یہ چادر پاک نہیں ہے تو میں نے کیا کرنا میں کیوں بھائی خوش کے ہیں میں خود پاک کی تھی جنہ میرے کو ہو سکتا سی میں اتنے نو پاک کیتا ہے اگر وہ تھوڑی جی گڑبڑ کرے تو میں کہوں گا جا اپنا کام کر مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. اچھا میں پھر بھی انسان ہوں ممکن ہے مجھ سے کوئی کمی رہ جائے. اب اللہ فرماتے نبی کے گھر والوں اللہ نے فیصلہ کیا نبی کے گھر والوں اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمہیں ہر قسم کی نجاست سے دور کر دے اور تمہیں اس طرح پاک صاف کرے جس طرح پاک صاف کرنے کا حق ہے. اچھا کس کو پاک صاف کرے محمد علی فاطمہ یار مہربانی کرے نا محمد علی فاطمہ حسن حسین محمد اس طرح پاک جسے پاک کرنے کا حق زہرا اس طرح پاک جسے پاک کرنے کا حق علی کو رب نے اس طرح پاک کیا جسے پاک کرنے کا حق حسن کو اس طرح پاک کیا جسے پاک کرنے کا حق حسین کو اس طرح پاک کیا جسے پاک کرنے کا حق. اب ذرا اگر عقل ہو تو اس کو تھوڑا ہلا کے پوچھو اور رب الاعظم اللہ جو قدیر ہے وہ کہتے ہیں میں نے اس طرح پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے جدھر خطا ہو ادھر پانچ تن نہیں جاتے جدھر پانچ تن ہو ادھر خطا نہیں آتے. بے کرے شرم و حیا ہے سیدہ زارا بطول منبع صبر و رضا ہے سیدہ زارا بطول. اللہ اللہ سیدی کونین کے دل کا سرور نور چشم مصطفیٰ ہے سیدہ زہرا مل کے آواز آئے نور چشم مصطفیٰ ہے سیدہ زہرا بطول. آیا ان کی پاکی کا بیان بے گناہ بے خطا ہے بے گناہ بے خطا ہے سیدہ زہرا بطول. بے کری شرم و حیا ہے سیدہ زہرا. سیدہ زہرا پاک کی عزت و تکریم کتنی ہے اور ظاہر ہے میرے نبی پاک صاحب الاولاد کے یہ جگر کا ٹکڑا ہے. اور توجہ فرمائیے یہ جو ہستیاں پنجتن پاک میں مولا علی ہیں زہرا پاک ہیں حسن پاک ہیں حسین مجھے بولیے یار حسین
پھر بولو علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک، اور میرا نبی بھی. اور فرق یہ ہے میرا نبی سید المعصومین ہے اور میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا سیدۃ المحفوظین ہے. سبحان اللہ کی آواز آ جائے یار. نبی پاک صاحب لولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زہرا پاک کا کیا مقام بیان کیا. اس جملے کو ذرا سنیے گا. ساری زندگی ہم بھی کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یہی ہے نا. صحابہ بھی کیا کہتے ہیں؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ پر میری ماں بھی قربان اور آپ پر میرا باپ بھی قربان. صحیح ابن حبان کی روایت ہے، المستدرک علی الصحیحین میں موجود ہے. مارد الزمان کے اندر امام حیثمی نے اسے ذکر کیا. امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کبیر کے اندر اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ان النبی کان اذا سافر کان آخر الناس حدم به فاطمہ واذا اقدم من سفر کان اقل الناس به عدن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقال لها رسول اللہ فداک ابی و امی. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضور جب کبھی کسی سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں جس سے ملتے وہ زہرا پاک ہوتی، اور جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے جس کے گھر جاتے وہ زہرا پاک ہوتی. اور جب حضور ان سے ملتے تو کیا کہتے؟ فداک ابی و امی، فاطمہ تجھ میں میرا باپ بھی قربان میری ماں بھی قربان. کیا فرماتی فاطمہ؟ حضور کیا فرماتے؟ فاطمہ تجھ میں میرا باپ بھی قربان، تجھ پہ میری ماں بھی قربان. اچھا اب توجہ سے ایک اور حدیث سنیے گا. میں پروٹوکول بتانے لگا ہوں. خود ترازو آج کل لوگوں نے نا ہر جگہ میں ترازو رکھا ہوگا. رکھنا ترازو تول شان زہرا. میں نے ایک دن ایک مولوی صاحب سے کہا رولا ہی ڈال دیا اس نے. میں نے کہا یار ان ہستیوں کے لیے ترازو کھڑے نہ کرو. ترازو پہ تولا تب جاتا ہے جب مقابلے میں بٹا ہو. میرے حال پتہ ہی کوئی نہیں سمجھ نہیں آیا. اور بھائی اگر ایک دکاندار کے پاس کل بٹا ہی 10 کلو کا ہے اور سودا اس کا آ گیا کتنا 15 کلو کی چیز آ گئی, انہیں کہنا یار میرے کو ایڈے بٹے کوئی نہیں کہ میں نوں تولا. اب میں یہ کہتا ہوں, میں آپ کو روایتیں سناتا ہوں, پھر ہمت کر کے بٹے رکھ کے نہ تولنا کہ علی کتنا بڑا ہے زہرا کتنی بڑی ہے. صرف میں نے ایک دن ایک بندے سے سوال کیا تھا, یہ بتا حضور کا ایک ناخن اگر ایک پلڑے پہ رکھا جائے تو کتنے بھاری ہوگا؟ اب حضور میں کیا بتاؤں, حضور کے ناخن کو تو 7 زمینیں 7 آسمان رکھ دیں, حضور کا ناخن تو اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ میں نے کہا ناخن وہ چیز ہوتی ہے جسے بندہ کاٹ کے پھینکتا ہے. ہاں جی بالکل ہے. تو میں نے کہا علی کون ہے معلوم ہے؟ جی کون ہے؟ میں نے کہا میرے نبی پاک کی حدیث نسائی نے ذکر کی, قبیلہ بنو ولیہ کے لوگ آئے اور آ کر پیغام دیا کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں قبیلے کے لوگوں نے بغاوت کر دی. تو میرے نبی نے فرمایا جاؤ قبیلہ بنو ولیہ کے لوگوں کو کہہ دو باز آ جائیں, بغاوت سے باز آ جائیں, اگر میں ایسے بندے کو ان کی طرف بھیجوں گا جو ان کے بچوں کو یتیم کر دے گا, بیویوں کو بیوہ کر دے گا, ماؤں کو رلا دے گا اور ان کو قتل کر دے گا, ہوا کا نفسی, اور جسے بھیجوں گا وہ میری جان ہوگی. تو بھائی سیٹ ہو تو مہربانی کرو نا یار, جس بندے کو گھنٹے بعد نقطے دی سمجھ آوے وہ خطیب کے سامنے پہنے تو جو کہتے ہے ہی کوئی نہیں. مہربانی کرو, توجہ ہے. میرے نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں دھیان میری طرف رکھنا. میرے نبی نے فرمایا جاؤ جا کر قبیلہ بنو ولیہ کے لوگوں سے کہہ دو باز آ جائیں, مگر میں بھی اس ہستی کو بھیجوں گا جو ان کے بچوں کو یتیم کرے گا, بیویوں کو بیاہ کرے گا, ماں کو رلا دے گا, انہیں قتل کر دے گا, اور ہوگا کون؟ ہوگا کا نفسی, وہ میری جان ہوگی. اب نبی نے نام نہیں لیا, وہ جان کون ہے؟ بس میں اصحاب میں ہلچل مچ گئی. حضور نے کس کو کہا؟ مولا علی کونے میں بیٹھ کر میرے حضور کے نالین مبارک مرمت فرما رہے تھے. حضرت ابو ذر ادھر بیٹھے,
اب صحابہ ایک دوسرے کو پوچھ رہے کون ہے کون ہے کون ہے یہ جان کون ہے؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا وہ خاسف النال، وہ جو نبی کے جوتے مرمت کرتا ہے وہ ہے نبی کی جان۔ وہ ہے نبی کی جان، وہ ہے نبی کی جان۔ اے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، مولا علی کتنا بڑا ہے، علی کی شان کتنی بڑی ہے۔ اگر ناخن کی سمجھ نہیں آتی تو جان محمد کی سمجھ کیسے آئے؟ یہی میرا نبی نے فرماتا ہے کہ میری روح کی طرح ہے، یا سید زہرا کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کہیں فرمایا یہ میری روح، کہیں فرمایا میری جان، کہیں فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ بولو لگاؤ ترازو۔ اس لیے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں جو حکم نبی کا ہے وہی حکم اللہ کا ہے۔ اور بندے بنو سمجھو اس گل تو پہلے وہ مخلوق کیا کہہ دیا جی ہوں کو تھوڑی جی ٹھنڈی پئی کچھ انہوں نے کوئی گل یا سمجھ آئی ہے بالکل تھک گئے کہ انہوں نے کام چھڈنا کوئی نہیں، ہوں دوجی مخلوق آ گئی۔ اب توجہ کرنا، پہلے ہم کیا کہتے تھے اور ہم اب بھی کہتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں جو حکم نبی کے وہی حکم اللہ کا ہے۔ وہ پارٹی پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، کیسے نبی کا ذکر اللہ کا ذکر کوئی فرق نہیں، نبی کا پیار اللہ کا پیار کوئی فرق نہیں، ایسے کوئی ہے شک؟ نبی کی محبت اللہ کی محبت کوئی فرق نہیں، نبی کا ذکر اللہ کا ذکر کوئی فرق نہیں، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کوئی فرق نہیں، نبی کا حق اللہ کا حق کوئی فرق نہیں، نبی کی دشمنی اللہ کی دشمنی کوئی فرق نہیں، ہوتے ہیں کوئی فرق بولیے بھائی آپ سارے سنی اس بات کو تو مانتے ہو میں یہ رسول فقط اللہ، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت، من ذکر ذکر اللہ، جس نے میرا ذکر کیا اس نے اللہ کا ذکر کیا، بھائی نبی کا پیار اللہ کا پیار، نبی کی محبت اللہ کی محبت، نبی کی دشمنی اللہ کی دشمنی، نبی کا ذکر اللہ کا ذکر، نبی کی مخالفت اللہ کی مخالفت، نبی کا حق اللہ کا حق، نبی سے پیار اللہ سے پیار، نبی سے جان۔ امام راضی فرماتے ہیں کوئی تھوڑا جو اور بھی ٹرو آگے، جیسے یہاں فرق کوئی نہیں نا، ایسے آگے چلو تو علی کے پیار اور نبی کے پیار میں بھی کوئی فرق نہیں۔ پانچ چیزوں میں یہ ہستیاں اکٹھی رب نے رکھی ہیں درود و سلام میں جی، نبی کا ذکر اللہ کا ذکر، لیکن ادھر علی کا ذکر نبی کا ذکر، علی کا پیار نبی کا پیار، علی کی دشمنی نبی کی دشمنی، اور میرے نبی کی صحیح حدیثیں موجود ہیں، صرف مولا علی کو نہیں فرمایا باقی چار کو بھی فرمایا، علی فاطمہ حسن حسین، انی حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، جس سے تم نے جنگ کی اس سے میں نے جنگ کی، انی حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، جس نے تم سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس سے تم نے جنگ کی اس سے میں نے جنگ کی، جس سے تمہاری صلح اس سے میری صلح، جس نے تم سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی۔ نبی کی جنگ اللہ کی جنگ، علی کی جنگ نبی کی جنگ، فرق ہی نہیں ہے، نبی کا حق اللہ کا حق، علی کا حق نبی کا حق، نبی کو گالی اللہ کو گالی، علی کو گالی نبی کو گالی۔ میرے نبی نے خود فرمایا من سب علی فقط سب علی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد کو گالی دی۔ علی کا پیار نبی کا پیار، علی کا ذکر نبی کا ذکر، علی سے دشمنی نبی سے دشمنی، علی سے بغض نبی سے بغض، علی کا حق نبی کا حق، علی کی عطا نبی کی عطا، علی کی وفا نبی کی وفا۔ اور بندگان خدا اب جب سمجھ گئے تو پھر سمجھو ہم علی علی کہیں گے، نامہ اعمال میں نبی نبی لکھا جائے گا۔
सीरिये गोला शरीफ से आवाज आती है कि फसले अला क्या शान है नामिस्लो का फिकार पिया तन मन धन सब तुझ परवानो वार दिया कौन पिया हुब्बे नबी मेहरे अली मेहर अली है हुब्बे नबी लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी फर्क नहीं मार बेनिया है फर्क नहीं मार बेनिया माशाअल्लाह मजीद चंद मिनट इसी ज़ौक़ को बरकरार रखो इसी गर्मजोशी में मैं इख्तिताम खिताब कर दूंगा लेकिन जिन हस्तियों का जिक्र हो रहा है उन हस्तियों के जिक्र करने या सुनने में तबीयत मुतमहिल नहीं होनी चाहिए आवाज आ जाए फर्क नहीं मार पिया फर्क नहीं मां बेन पिया फर्क नहीं मां बेन पिया मेरे नबी की आम ये जो कुल पांच तन पहा के ये फराउल फराए इनकी शाने अक्ल के तराजू पर तोली नहीं जा सकती दोस्तों ने गिरामी वरना मेरा ये सवाल कितने सालों से हो रहा है किसी मौलवी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया अगर हर मामला अक्ल के तराजू पे तौल के ही करना है तो मुझे सवाल का जवाब दे दो मुझे ये बताओ ना हज़रात हसनैन करीमैन न बदर में मौजूद हैं न उहद में शरीक हैं न खैबर में मौजूद हैं न खंदक में शरीक हैं न ही मुहाजिर हैं नहीं इन्होंने इब्तिदाई दीन के लिए मारें खाई नहीं ये मक्के के अंदर मौजूद कि मक्की जिंदगी मेरे नबी की उस मुश्किलों में उनके साथियों कुछ भी नहीं है न मुहाजिर हैं न अव्वलीन में से हैं न ही मुजाहिदीन के उस तबके में हैं कि जिन्होंने बदर लड़ी उहद लड़ी खैबर लड़ी खंदक लड़ी हुनैन लड़ी नबी के साथ खड़े होकर जिन्होंने जंग की ना 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 दाढ़ी नबी के होते हुए ना दाढ़ी न पगड़ी कुछ भी नहीं है पर मेरा नबी फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्ना और खुद नहीं फरमाते मेरे यारो हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं और मेरे पास अल्लाह की बारगाह से वो फरिश्ता आया है जो पहली बारी आया है पहली दफा आया है और ये पैगाम लेके आया है कि फातिमा कुल जन्नती औरतों की सरदारनी है हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं अब सवाल तो होता है या रसूल अल्लाह ये सरदारी बदरियों के लिए क्यों नहीं दो ना जवाब हर गल अगर तुसी अकल दे तराजू ते तोलनी ऐसी बदतमीज कंपनी हमारे मथे लग गई है आले सुन्नत व जमात का हमेशा से ये अकीदा है कि इस पूरी कायनात की औरतों की मलका नबी के जिगर का टुकड़ा फातिमा है फातिमा कुल कायनात की औरतों से अफजल है नबी की बीवियों से भी अफजल नबी की सारी बेटियों से भी अफजल सहाबा की बीवियों बेटियों सबसे अफजल हजरत सैयदा मरियम से भी अफजल मेहरबानी करें ना यार हजरत सैयदा मरियम से भी अफजल कुल कायनात की हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने इमाम सुक्की ने इमाम कुर्तुबी ने इमाम तबरी ने बड़े बड़े आइम मुहद्दिसीन ने बुजुर्ग मनावी ने इमाम मवर्दी ने बड़े बड़े अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत ने आइम्मा ने ये सराहत से बयान किया है कि रसूलुल्लाह सरवर कोनो मकाम की जिगर का टुकड़ा हुजूर के जिगर गोशा नबी की आंखों का नूर नबी के दिल का सुरूर उम्मुल हसनैन मालकाए जन्नत बरी हजरत सैयदा ज़हरा ये कुल कायनात की औरतों से अफजल है क्या है बोलिए अब यहाँ पर
عقل کو سیڑا مولویوں نے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بڑی بہن ہوتی ہے چھوٹی بہن. اچھا یہ بتائیں مولا علی پڑھیں کہ حضرت عقیل پڑھیں؟ جی حضرت عقیل پڑھیں. دسو علی افضل نے کہ عقیل افضل نے؟ نہیں گل سمجھ آئی. اچھا چلو وہ جی دیکھیں چلو باقی تو مان لیا بہنوں میں سے چلو افضل ہوگی لیکن ماں سے تو بیٹی افضل نہیں ہو سکتی. ابو بکر صدیق افضل ہے کہ ابو قحافہ افضل ہے؟ ابو بکر صدیق ابو قحافہ انہوں نے ابا جان میں. ابو بکر صدیق امی جان کو بھی افضل بابا جان کو بھی افضل. جب پتر پیو کو افضل ہو سکتے تھے دی ماں کو افضل نہیں ہو سکتی. ماں تمہاری ہوئی ہے جو عقیدہ اہل سنت اس کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہاں رسول کی ہیرانی کا ذکر ہے اس لیے. اب آپ کہیں گے کہ جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ او بھائی جی ام المومنین عائشہ صدیقہ نے تو بہت کاف کا فتویٰ دیا ہوا ہے. فتویٰ نمبر 1 ان عائشہ. میرا آج سے دل کر رہا تھا کہ میں صرف بی بی پاک سے مروی روایتیں بیان کروں. ان عائشہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں انہا کانت اذا ذکرت فاطمہ بنت محمد بنت نبی قالت ما رأيت احدا كان اصدق لہجۃ منها الا ان يكون الذي ولدها. اے جملہ سننا. فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ ہیں. فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ ہیں. یہ فتویٰ میرا نہیں ام المومنین کا ہے. آپ فرماتی ہیں اللہ کی قسم ہے اس دھرتی پر فاطمہ طیبہ کے والد ان سے زیادہ سچے تھے. اس کے بعد کائنات کی سب سچوں کی سردارنی فاطمہ زہرا ہے. یار مہربانی کریں یار مہربانی. یہ چند منٹ کا ذرا آپ کا ذوق مجھے چاہیے. اچھا آگے بڑھیے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ وہ کیا فرماتی ہیں؟ ان عائشہ بخاری کے اندر موجود ہے, مسلم کے اندر موجود ہے, مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے سیدہ سے فرمایا اما تردین ام تکونی سیدۃ النساء اہل الجنہ او نساء المؤمنین. اے جڑے مولوی ڈنڈی مارتے ساری ایک ڈنڈی میں توڑ کے جا رہے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو جنتی خواتین کی سردارنی ہے یا مومنین عورتوں کی سردارنی ہے؟ یا لفظ او ہے. کیا یہ لفظ او ہے؟ اب یہ ایک حدیث ہے اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہے. میرے نبی نے فرمایا میری زہرا کل کائنات کی عورتوں کی سردارنی ہے سوائے مریم کے, سوائے خدیجہ کے اور سوائے آسیہ. یہ ایک روایت موجود ہے. اب کہتے نہیں دیکھیں ان کو مستثنا کیا. حضرت وہ روایت اور ہے. یہ روایت پتہ ہے کب کی ہے؟ یہ بالکل حضور کے جب وقت وصال قریب تھا علیل تھے تو تب کی یہ حدیث ہے. اب سنیے دوسری روایت ہے نسائی کے اندر موجود ہے اور وہ نسائی میں بھی حضرت عائشہ سے مروی ہے اور اس کے الفاظ پتہ کہ سیدۃ النساء العالمین او نہیں ہے وہاں وسیدۃ النساء هذه الامہ وسیدۃ النساء المؤمنین. اے زہرا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو کل کائنات کی عورتوں کی سردارنی ہے, تو کل کائنات کی مومنہ عورتوں کی سردارنی ہے اور تو میری امت کی عورتوں کی سردارنی ہے. اب بسم اللہ. اب ذرا یہ جو 3 کیٹیگریاں اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں اب بتاؤ کیڑی کڑی ہے جڑی ہے نا جو باہر ہے؟ کون سی خاتون ہے جو اس میں سے باہر ہے؟ سیدۃ النساء العالمین کل کائنات کی عورتوں کی سردارنی, سیدۃ النساء هذه الامہ حضور کی امت کی جتنی خواتین ہیں ان کی سردارنی, سیدۃ النساء اہل الجنہ جڑیاں جنت چ جانیاں نے انہاں دی سردارنی کون ہے؟ میرے نبی پاک سرور کون مکان کی بیٹی. اور اب سننا ان عائشہ حضرت بی بی پاک کا فتویٰ. اے دل پہ ہاتھ رکھنا. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ کا فتویٰ یہ طبرانی کے اندر موجود ہے. حدیث مجموع الزوائد میں فرماتی ما رائے تو افضل من فاطمہ خیر ابیہ. میں نے فاطمہ کے بابا کے خیر یعنی میں نے فاطمہ زہرا کے بابا کے سوا فاطمہ سے افضل کوئی ہستی نہیں دیکھی ہے. سبحان اللہ کی آواز آ
میرے در بولے گا میں مک مارا گا. یا فتوہ لگاؤ ام المومنین پر. ام المومنین کیا کہہ رہی ہے؟ وہ فرماتی ہے میری نگاہوں نے دھرتی پر رسول اللہ کے بعد زارا سے افضل ہستی کوئی نہیں دیکھی. تو چلو جو عقائد اہل سنت ہیں ان کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر اس کا تعویلیں کر کے تو یہ تو عقیدہ آتا ہے نا کہ کل کائنات کی خواتین ایک پلڑے پہ، میرے رسول کے جگر کا ٹکڑا دوسرے پلڑے پہ، تو پلہ میرے نبی کی بیٹی والا بھاری ہے. اور یہ جملہ ذہن میں رکھنا. معذرت سے یہاں کوئی دوسرے مسلک کے لوگ بیٹھے ہوں تو بیٹھے ہوں، ہمیں سے غرض نہیں ہے، پر ہم نے اپنا عقیدہ ہمیشہ ٹھوک بجا کے بیان کیا. میں ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کر میں نے لائیو پروگرام میں کہا تھا، وہ ادھر دوہرا دیتا ہوں. وہاں بات چل رہی تھی کہ جی فدق کس کے لیے تھا، تو کیا تھا، تو کتنا تھا، تو وراثت تھی کہ فلانا تھا کہ فلانا تھا. میں نے کہا خدا کا واسطہ تم ان کن چکروں میں پڑے ہو؟ اور خدا کے بندے تم ایک فدق کے معاملے کو لے کر بیٹھے ہو. تم کہتے ہو زہرا فدق کی مالکہ، میں کہتا ہوں زہرا کل کائنات کی مالکہ ہے. تو کیڑا سنی ہو جڑا بیٹھا ہے ہاتھ چک کے کہے کہ زہرا پاک کیا جنت کی مالکہ نہیں ہے؟ زہرا پاک کیا کائنات کی مالکہ نہیں ہے؟ اور چھٹ زہرا پاک دی تے گلے ہی وڈیاں نے. میرے اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں جو بغداد کہا جا حضرت غوث پاک ہے، ان کی اتنی بڑی شان ہے زمین سے آسمان تک حکومت عبدالقادر جیلانی کی ہے. وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ علی باج محمد دا کوئی یہ کیسے شعر، پہلا شعر کیسے؟ ہاں جی ماشاءاللہ. علی بھر کا زمانے دے کوئی علی باج محمد دا کوئی زیر کا میں علی بھر کا زمانے دے کوئی اونچی ذات علی دیے کائنات علی جتنی کسی دیوی جہانگیر. یہ میں نے کیوں کہا علی جتنی کسی دیوی جہانگیر؟ بھائی ایک جملہ ذہن میں رکھنا ہے، اس پوری کائنات میں جو گھرانہ ورا الورا ہے، ورا الورا کا مطلب یہ ہوتا ہے کبیر والا والوں وہ ہستیاں جڑی عقل دے ترازو تے تول نہ سکا، جڑیاں ہستیاں عقل دے ترازو تے، وہ لوگ جن کو عقل کے ترازو پہ تولا نہ جا سکتا. ان کو عقل کے ترازو پہ کیسے کوئی تولے گا؟ ان کی شانیں اللہ نے بنائی اتنی عالی شان، ان کی عظمتیں اتنی زیادہ ہیں یار، ان کی کیا شان کوئی بیان کرے گا کہ جن کی شادیاں آسمانوں پہ ہوئی. آپ کی شادی کہاں ہوئی؟ میری شادی اسلام آباد کے مین سیکٹر میں فلاں شادی حال میں ہوئی. شادی میں کون کون تھا؟ جنرل بھی تھے، کرنل بھی تھے، وزیر بھی تھے، مشیر بھی تھے. ہم بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں، گالیاں دینی ہمارے سب سے زیادہ ہیں وزیر مشیروں میں دینے، حرام خور، لٹے فلانٹے ڈم. لیکن قدرے شادیاں بیاج بلانا ہو تو بلانے کی کون نہیں ہے. مہربانی کی کسی کے ابا جی کے جنازے پہ کوئی وزیر مشیر آ جائے وہ نہیں سمجھتے پکی اس نے جنتی سرٹیفکیٹ ہے. آج کل شادیاں سیاسی کھاڑے بن گئے، 40 میں سیاسی جماعت اجتماع بن گئے. جنازوں پر جناب وہ فوٹو کھینچ رہے ہیں فلانے نے شرکت کی ہے. یہ موقع تو وہ ہے کہ کوئی ایسا مرد حق آگاہ چاہیے کہ جو اس وقت تک ہاتھ نیچے نہ کرے جب تک کہ پیغام نہ آئے جا بخشا گیا. یاد رکھیے سادات کے ساتھ محبت کیجیے جن کی رگوں میں میرے حضور کا خون ہے. اپنا اپنا مزاج ہے. ہم نے تو اپنے شاگردوں کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو یہ وصیت کی ہوئی ہے جڑا وصیت عمل نہ کر سی قیامت میں اتنے ہی پھڑساں. امید ہے انشاءاللہ حلالیاں نہ لائی ہوئی ہے، انشاءاللہ عمل کریں گے.
میری ایک وصیت ہے سب کو کہ میں مروں میرا جنازہ کوئی نہ کوئی سید پڑھائے. اگر کوئی عالم کوئی ولی بزرگوں کی اولاد نہ بھی ہو، بے شک کوئی ریڑھی لگانے والا سید زیادہ ہے نا، اسی کو پکڑ کے میرے جنازے پہ آ گئے. ہماری تو یہ زندگی کا ایک مشن ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں زندگی ساری نہ نالے نہ غلام ہیں تاکہ آخری الوداع بھی وہ کرے. حضور پوچھنا ہاں اللہ پوچھے کیا لے کے آئے ہوں گے جی مال کو اور دے کچھ نہیں سرکار دی آل دی. یاد رکھیں کہ آج کی یہ جو ملائیت کا زمانہ چل رہا ہے نا، ملائیت، اس ملائیت کا رنگ کیا ہے کہ تنقید کرنی ہے. یزید کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ میرے رسول کے جگر کے ٹکڑے پہ انگلی اٹھا سکے. اور آج کیسے بدبخت ملائیت کے اندر موجود فتنے جو سرکار کی اس بیٹی پہ انگلی اٹھا دی. توجہ ہے سب کی. آئیے سنیے ایک جملہ میں کہوں گا کہ کئیاں دی چیخاں نکل گئی ہیں لیکن اگلا جدوں میں حوالہ دوں گا تو اچھا ٹھنڈے ہو جائے. کوئی بھی سید زادہ جو واقعتاً سید زادہ ہے وہ اصلاً جہنم میں نہیں جائے گا. تساں تانوں کوئی پریشانی ہے کہ تسی سبحان اللہ نہیں بولے خدا دے بندے. اور یہ بات میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنے فتاوی رضویہ میں ایک نہیں دو نہیں کئی مقامات پر لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ جس کی رگوں میں واقعتاً حضور کا خون ہے وہ جہنم کے قریب بھی نہیں گئے، اصلاً نہیں جائے گا. توجہ. پوچھا گیا جناب دلیل نے، آپ نے فرمایا دلیل وہ مولا علی سے مرگی روایت ہے. حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ ہے، اس کا نام فاطمہ اس لیے کہ فاطمہ و فاطمہ ذریتہا من النار، اللہ نے اس سے بھی جہنم کی آگ دور کر دی ہے، اس کی ذریت سے بھی جہنم کی آگ دور کر دی. عن ابن عباس ان اللہ غیر معذب کے ولا ولد کے، یہ طبرانی کے اندر روایت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زہرا نہ اللہ تجھے عذاب دے گا نہ تیری اولاد کے کسی فرد کو عذاب دے گا. اور اب اگلا جملہ دہلوی کی روایت کا سنو گے میں تکاں گا کبیرہ لے لو کنے کوئی خوش ہوندے ہو تسی پر اے وہی خوش ہوے گا جنوں پکا پتہ ہے کہ جی میرے کولے سرٹیفکیٹ ہے. حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی آپ فرماتے ہیں انما سمیت بنتی فاطمہ، حضور نے فرمایا میری بیٹی زہرا کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ لأن اللہ فاطمہ و فاطمہ محبیہا من النار، اللہ نے اس سے بھی جہنم کی آگ دور کر دی، اس سے محبت کرنے والا سے بھی جہنم کی آگ. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ کرم کا مخزن سخا کا ماور عطا سراپا جناب دارا، نبی کی صورت نبی کی سیرت، نبی کی صورت نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زارا، نبی کی صورت نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ. جن کی رگوں میں حضور کا خون ہے نہ وہ ہم جیسے نہ ہم جیسے. اور یہی ہمارے پرانے بزرگوں کا یہی مزاج تھا، یہی ان کی تربیت تھی. وہ بریلی کا سلطان احمد رضا کیا کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. 2 نمبر جھوٹے رضویہ بریلویت کا نام بدنام کر رہے ہو تو نام احمد رضا کا لو اور بغض والے بیت پھیلاؤ. خدا کی قسم جس ہستی کا نام امام احمد رضا ہے ان کے تو ذکر سے ہی آل محمد کی محبت کی خوشبو آتی ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گرانا نور کا. اور اگلا جملہ جنہوں نے مولوی پاگل ہو جان کے دی ترجمہ نور بنت نور زوجے نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا. یہ ہے شان زہرا. میں سوچ رہا تھا خدا کی قسم بڑے بڑے شاعر میں نے دیکھے، بڑی بڑی ہستیاں دیکھی، پر جس لیول پہ جا کے سیدی اعلیٰ حضرت نے
یہ جو شان زہرا بات بیان کی ہے بندہ ہکا پکا حیران رہ جاتا ہے. کیا نور بنتے نور زوجے نور نور نور. فاطمہ زہرا کا کیا تعارف ہے؟ خود بھی نور، بابا بھی نور، شور بھی نور، ایک پتر بھی نور، دوجا پتر بھی نور. نور مطلق کی دلیل اللہ رہنا نور کا. جس رب کی بندی وہ بھی نور. تجھے اتنے نور نے تے دسو پھر زہرا جی نور کے دے کولے. کتنی بلندیوں پر ہے ایمان فاطمہ. میرے سرکار کے جگر کا ٹکڑا، میرے نبی کی آنکھوں کا نور، میرے سرکار کے دل کا سرور. اور بڑا شان سا جملہ سنو، اور میں فاطمہ حضرت عبداللہ بن عمر کیسا وصف فاطمہ ان اللہ. وہ یار پتہ نہیں رہتی مت ماری ہے 50 کلو برود پھاڑ دیں دے کیوں اللہ راضی ہو جائے. وہ ایک حضور کیا فرماتے فرماتے فاطمہ جس سے تو راضی اس سے رب راضی. جس سے تو راضی اس سے رب راضی. دوسری جگہ سرکار فرماتے اتنی جی گل نہیں فرمایا جدے بولو تو ناراض. میں کل ایک جگہ خطاب کر رہا تھا، یہاں فیصلہ باد میں ہی تھا، تو میں نے وہاں ایک مسئلہ بیان کیا. چلیں آپ کے سامنے بھی کر دیتا ہوں تھوڑا سا شعور دینے کے لیے کہ کہیں ہم سوچیں کہ ہم سے کہیں فتویٰ لگانے میں بھی کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو رہی ہے. حجر اسود کو آپ میں سے کس کس نے بوسہ دی؟ ہاتھ اٹھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ سارے نو لے جاوے. اچھا یہ جو حجر اسود ہے نا اس کو صرف پتھر نہیں سمجھنا. میرے نبی نے فرمایا یہ جو حجر اسود جسے تم بوسہ دیتے ہو نا قیامت والا دن ہوگا تو اس کے لیے لہو عینان بصیرتان، اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے یہ دیکھے گا، وَلَهُ اذنان سمیعتان، کان ہوں گے جس سے یہ سنے گا، وَلَهُ لسان اس کی زبان ہوگی قیامت والے دن جس سے یہ بولے گا. اور جس نے استلام کیا ہے نا حجر اسود کا صرف منہ لا کے چومن دی گل نہیں ہے. جس نے اس کے استلام کیے قیامت والے دن اس کے حق میں یہ کیا کرے گا؟ پتہ ہے کیسی گواہی دے گا؟ اب ذرا سننا. امام سیوطی اور دیگر بزرگ فرماتے ہیں جس نے اسے حالت ایمان میں چوما ہوگا استلام کیا ہوگا کہے گا رب مالک اس نے کلمہ پڑھ کے ایمان کی حالت میں توجہ رکھو ایمان کی حالت میں اس نے میرا استلام کیا. اب مجھے بتاؤ یہ پتھر دل کے اندر کیسے گھس گیا؟ ایمان تو دل کا نام ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے. کہتے ہیں اس کو صرف پتھر تو نہ کہیں نا، حضور کے لب لگے تو صرف پتھر نہیں رہا، اسے اتنا شعور آ گیا کہ یہ دل کی بھی جاننے لگ گیا ہے. اور میں صدقے جاواں جنوں نبی دے لب لگن جی اس وٹے نوں پتہ ہے کہ کون ایمان والا ہے تے کون نہیں ہے. وہ دے علم کا ایش مقام، اس کے علم کا یہ مقام ہے. اربوں خربوں اس کو چومے ہوئے، اربوں خربوں کو پہچانے گا، پورے میدان محشر کے اندر آنے والوں کو پہچانے گا. اس نے مجھے حالت ایمان میں چوما. اور جسے نبی کے لب لگ گئے ہے پتھر، اگر اس کا شعور اور علم اتنا ہے تو جنت کے مالکوں کا علم کتنا ہوگا. اور اگلا جملہ سنیے گا کہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے. حجر اسود کیا ہے؟ جنت کا پتھر ہے. چلو کوئی تھوڑے جے مفتی تسی بھی بن جاؤ. بھائی جان بتائیں جو اس پتھر کی بے ادبی کرے کون ہے؟ ماشاءاللہ شکر ہے کوئی نہ کوئی فتویٰ دیتے ہیں. کافر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. لاؤ اینا فتویٰ میں توڑے لالا کون ہے؟ جو حجر اسود پہ بے ادبی سے تھوکے، اس پہ گندگی پھینکے، اس کو غصے میں آ کر توڑنے کی کوشش کرے، وہ کون ہے؟ ہاں اس پہ فقہائے کرام متفق ہیں کیونکہ یہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. اور ظاہر ہے جو بندہ اس کے ساتھ بے ادبی کرے گا وہ اللہ کی نشانی تو کافر ہے. اچھا اس میں سنی بابی سارے کافر ہے. اچھا جی سوچو جی جنت کا پتھر ہے، یہ جنت سے آیا ہے، اور بھائی ادھر جنت سے آیا ہے، تو جو اس جنت کے پتھر کی صرف بے ادبی کرے وہ کافر ہے. ہاں بھائی جو بندیوں تم بولو کافر ہے، جو پہلے حدیثوں تم بولو کافر ہے، بریلویوں
یہ کافر ہے. اوکے جی میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. جو بھی آدمی حجر اسود شریف کی بے ادبی کرے وہ کافر ہے. دو وجہ ہیں. وجہ نمبر ایک کہ یہ جنت کا پتھر ہے، اور وجہ نمبر دو جو اصلی وجہ ہے یہ بوسہ گائے مصطفیٰ ہے. اچھا اب دیکھنا فتویٰ کیسے دڑام سے نیچے گرے گا. اچھا تو جو جنت کا ایک اتنی بڑی جنت کا ایک پتھر ہے، جو اس پتھر کی صرف بے ادبی کرے وہ تو ہوا کافر. تو بتاؤ حسن حسین ہیں جنت کے مالک. تو اب میں پوچھوں گا کہ بتاؤ یہ تو جنت کا پتھر ہے، جو اس کی بے ادبی کرے وہ تو کافر ٹھہرا. حسن حسین جو امام ہے حسین کو شہید کرے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ لے بھائی نہ یہ تو اسی بولے ہوں. ہاں مفتی رضا فتوت زمین اصل میں اصل یزید تیرا پیو اس واسطے تیری، مگر نہ تیرے فتوے کا جسے کہتے ہیں نا فلو وہ تو یہ تھا جو بھی ابھی کافر ہے. بولنا جڑا جنت دے بڑے دی بے ادبی کرے وہ کافر ہے، تے جڑا جنت دے مالکاں نال دشمنی کرے وہ کافر نہیں ہے. شاید آپ لوگ مجھے کہیں ادھر یزید کدھر بیچ میں آ گیا. نماز پڑھی ہے شادی میں پڑھ رہی ہوں پڑھی پڑھ لی. نماز کا سبق شروع کتوں کر دے آگے سبحان اللہ تھوڑا جا پڑھ ہی لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پڑھے یہ سارے بولو. نماز کے دی پڑھ رہے ہو، عبادت کس کی؟ یہ شیطان کے تو آیا. بولو نا بولو. نماز پڑھ رہے ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہو، اس میں بیچ میں کدھر رہے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان کے تو آیا. محبت صرف یہ نہیں ہے کہ میٹھی میٹھی محبت کریں. یہ دو نمبری ہے. حلوے والی میٹھی محبت کرو، چندے والی چندے اکٹھے کرنے والی محبت کرو، جھنڈے لہرانے والی محبت کرو. اور جب رسول کے دشمنوں کے رگڑا دینے کی باری ہے نہیں ہم ادھر نہیں بولتے. محبت کا تقاضا یہ کہ محبوب کے یاروں سے یاری رہے گی، محبوب کے دشمنوں سے جنگ رہے گی. یاد رکھیں حضور کی ذات سے محبت کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ مسواک کرو، پگڑی سے جاؤ، داڑھی کو کنگھی مارو. میں بہت عاشق رسول ہوں نا. ابھی تیرا عشق پورا نہیں ہوا. تیرا عشق پتہ کب پورا ہوگا؟ جب تیرے سامنے تیرے نبی کی بے ادبی والا کوئی آئے گا تو اس کے لیے وہ رنگ دکھائے گا جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائے. اس لیے جو مرضی ہو جائے، جس مرضی کی حکومت ہو، امریکہ ان کو اپنا اور مزید پتر بنا لے، جو مرضی یہ کرے، ہمارا کل بھی نعرہ تھا، ہمارا آج بھی نعرہ ہے، من سب نبیًا من سب نبیًا بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے. بے مرنے کا جلوہ کل بھی تھا اور آتی ہے. پیارے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بس. آل رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے بچے بچے سے پیار کیا جائے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی روا رکھی جائے. لہذا ادھر نماز نے ہمیں کیا سکھایا کہ جہاں اللہ کی حمد پڑھیں گے، اللہ کی تکبیر کہیں گے، اللہ کی تقدیس کو بیان کریں گے، وہاں آغاز میں شیطان مردود کا رگڑا بھی لگائیں گے. کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کا ذکر کیا جائے، محبوب کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے. بیٹھ جاؤ نا یار کی ہوئے بیٹھ جائے. محبوب کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے. اور یاد رکھیے آل رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے
کہ ان کے دشمنوں سے نفرت رکھی جائے، یزید کمینے نامتی پہ لعنت کی جائے، لعنت کی جائے۔ تو حضرت اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس آخری پیغام یہ ہے، عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ سرکار کا گھرانہ ان کی محبت اور ان کی نسبت یہ ضمانت ہے کامیابی کی، اور یہ نجات کی دلیل ہے۔ اور دعا کرو، اور میں رمضان قادری صاحب اور ان کی ساری ٹیم، مجھے آیا تو کئی دوست کہتے ہیں او جی استاد جی قریشی صاحب مولویاں دیاں مخالفتاں تکو اور اشتہار دے اتے اشتہار لا دیتے، کسی نے پھاڑ دیتے، فلانے نے کر دیتا۔ میں کہا یہی تے تہاڈی سچائی دی دلیل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس اشتہار پہ سیدہ کائنات کی عظمت کا نام لکھا ہو، اس پہ اشتہار لگا کے یہ اس کو پھاڑنے والا وہ سنی یا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اب جا کے دیکھ لینا کس اشتہار پہ کس نے اشتہار لگائے ہوئے۔ اور ظالموں، اس قدر تمہارا بغض آ گیا ہے کہ اب پہلے تم نے نبی کے جگر کے ٹکڑے کے لیے خطائیں تو گناہیں تو کیا سے کیا تم نے بولا، اور اب جب ان کے دیوانے ان کا ذکر خیر کرنا چاہتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ جناب تمہارے اشتہار پھاڑنے سے یہ لوگ نہیں کہ رات کے 3 بجے 2:45 وہ دیکھو نبی کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں، وہی رنگے وہی عروج محفل کا انداز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولویوں کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، آل محمد یہ لوگوں کے دلوں میں اترے ہوئے ہیں، یہ روح میں اترے ہوئے ہیں۔ اور کل بھی زمانہ آل محمد کا تھا، آج بھی زمانہ آل محمد کا ہے۔ کل بھی دور آل رسول کا تھا، آج بھی دور آل رسول کا ہے۔ کل بھی حکومت زہرا پاک کے بچوں کی تھی، آج بھی حکومت زہرا پاک کے بچوں کی۔ اللہ کا شکر ہے، میں نے اس دن ایک جگہ پر کچھ اجتماع تھا علماء کا، تو میں نے کہا یار ویسے اپنی طرف سوچو، میں تو اس طرح سینہ تان کے چلتا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے میں تیرے محبوب دی دھی رانی دا سائیڈ لینا دا۔ ہر بندہ ذرا سوچے کہ وہ کس طرف ہے، حضور کی بیٹی کی طرف ہے یا 2 نمبر مولویوں کی طرف ہے۔ بس ہمارا یہی پیغام ہے، سوچے قبر میں حضور کام آئے، آخرت میں نبی پاک کا جگر کا ٹکڑا کام آئے۔ ہاں، نبی کے جو بے ادب ہوں، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، میں کسی مسلک کا جماعت کا نام نہیں لیتا، کوئی بھی بے ادب ہو، نبی پاک کی ذات کا، نبی پاک کے پیاروں کا ہمارا اس سے نفرت ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق، بلکہ بھی ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم کل بھی حضور کے ساتھ تھے، ہم آج بھی حضور کے ساتھ ہیں، ہم کل بھی سیدہ زہرا پاک کے ساتھ تھے، ہم آج بھی سیدہ زہرا پاک کے ساتھ ہیں۔ اور سیدنا امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی کا مسلک کیا ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے، میرا نبی آخری نبی ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، صحابہ کے سردار سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اور میرے نبی کی آل بیت صحابہ سے پیار کرنے والی، اور صحابہ نبی کی آل سے پیار کرنے والے، اور ہم سنی کون ہیں؟ آل سے بھی پیار کرنے والے، نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرنے والے۔ آخر